الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا وشفیعنا وکریمنا ورؤوفنا وجوادنا وقرآننا ويوسفنا وصومنا وحجنا وصلاتنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وأعلانا وأولانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ونبیہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود اور سلام تاجدار دو جہاں، شفیع مجرماں دستگیر جہاں، غم گسار زماں، امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی اہل بیت اطہار پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی پیروی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ناظرین کرام، النور میڈیا پروڈکشن کی طرف سے ایک تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہماری حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طفیل دین کے ساتھ مخلص ہو کر رہنے والوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آج آپ کی خدمت میں ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ پاکیزہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، تو پھر ہم ضرور بالضرور اسے حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، ستھری زندگی عطا کر دیتے ہیں، ٹینشن فری۔ اس آیت کریمہ میں امام صاحب تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ جسے پاکیزہ زندگی مل جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے رزق حلال عطا فرماتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اعمال اچھے ہوں، اور اعمال تب اچھے ہوں گے جب ایمان وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول ہم سے تقاضا کرتے ہیں، اور کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ محبت کرنے کا نام ایمان ہے۔ حضور جو کچھ لے کر آئے اسے دل
اور زبان کے ساتھ مان لینا یہ ایمان ہے۔ اور جب پاکیزہ زندگی مل جائے، جب ستھری زندگی مل جائے تو پھر انسان کی ذہنی فکریں ختم ہو جاتی ہیں، انسان اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہے، اسے عبادت کے اندر ذوق ملتا ہے، اسے عبادت کے اندر مٹھاس نصیب ہوتی ہے، اسے مناجات الہی کی کیفیتیں نصیب ہوتی ہیں، اس کی راتیں آباد ہوتی ہیں، اس کی خلوتیں جانے جانا کی یاد سے معطر ہوتی ہیں۔ میں جن لوگوں کو پاکیزہ زندگی ملی، ستھری زندگی ملی، حیات طیبہ جنہیں ملی، ان میں سے کچھ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جب پاک زندگی مل جائے تو بندہ مومن کو درجہ ولایت بھی مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حلیۃ الاولیاء کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 8 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدنا ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صوم و صلات کے پابند تھے، سفر میں گرمی میں روزے رکھا کرتے تھے، اور تابعی ہیں۔ آپ کا جب وصال ہو گیا اور آپ کو غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، اس کے بعد آپ کی جب زیارت کی جا رہی تھی تو ایک شخص نے آ کر سلام عرض کیا کہ آپ پر سلام ہو، تو آپ نے اسے جواب دیا۔ جب جواب دیا تو مجمع میں سناٹا چھا گیا، اور وہ شخص کہنے لگا اب بعد الموت تتکلم، حضور آپ فوت ہو جانے کے بعد بھی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا وصال ہو چکا ہے، اس کے باوجود میں باتیں کر رہا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی خاص مہربانیوں کے ساتھ میرا استقبال بھی فرمایا ہے۔ لوگ حیرانی کے اندر ڈوبتے چلے گئے، حتیٰ کہ چونکہ پاک لوگوں کا زمانہ تھا، اور جب یہ حیرت اور تعجب بڑھنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ عجلونی ولا تتاخرونی، جلدی کرو، اب تم یہاں پر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہو، اور تاخیر نہ کرو، میرے جسد کو تم جنازہ گاہ میں لے جاؤ۔ کیوں؟ کہ الا ان واب القاسم ینتظر الصلاۃ علیہ، اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو میرے جنازے میں تشریف لے آئے ہیں۔ خیر، آپ کو دفنا دیا گیا، لیکن اس بات نے لوگوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کیا ہم نے کسی زندہ شخص کو دفن کر دیا جو باتیں کرتا ہے؟ یہ مسئلہ اس قدر پھیلا، یہ بات اس قدر عام ہوئی کہ لوگ یہ مسئلہ لے کر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اماں جان ہم تو بڑے پریشان ہیں، ہمارے ساتھ تو یہ واقعہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سناؤ واقعہ۔ جب واقعہ سنا تو آپ خوش ہو گئی، تو وہ عرض کرنے لگے کہ ماں جی اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا عائشہ میری امت میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو مرنے کے بعد کلام کرے گا۔ خوش اس لیے ہوئی ہوں کہ جانے جانا کا فرمان آج پورا ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ برادران اسلام، پاکیزہ زندگی مل جائے تو موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ اللہ والے صرف جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، جو رسول اللہ کے ہو جاتے ہیں، پھر وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ ان کی مٹی
اور عام قبروں کی مٹی کی طرح نہیں ہوتی، ان کی مٹی سے بھی خوشبو آتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ایمان اور عمل وہ ایسا ہو جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ اور یہی پاکیزہ زندگی جب حضرت حبیب اجمی کو ملی، ہاں کیا بات ہے، آپ کی توبہ کا واقعہ اگر وقت میسر ہوا تو پھر میں کبھی ذکر کروں گا، نہیں تو یہاں النور میڈیا پر بڑے علماء تشریف لاتے ہیں، آپ ان سے بھی لائیو پروگرام میں یہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا واقعہ بڑا ایمان افروز وجد آفریں واقعہ، مگر میں جس پوائنٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ عجمی تھے لیکن قرآن پڑھ کر روتے بڑا تھے۔ تو کسی دن ایک شخص نے سوال پوچھ لیا کہ غریب نواز بندہ نواز، آپ عجمی ہیں، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے تو آپ روتے ہیں، کیا آپ کو قرآن سمجھ بھی آتا ہے؟ تو آپ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا لسانی عجمی و قلبی عربی، زبان تو میری عجمی ہے لیکن قرآن پڑھ پڑھ کر دل میرا عربی ہو گیا ہے۔ پاکیزہ زندگی مل جائے تو دل بدل جاتے ہیں، دل کی کیفیتیں اور ہو جاتی ہیں۔ اور عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تشریف لے کر جا رہے تھے، توبہ کی سعادت جب نصیب ہوئی تو راستے میں لوگ کھڑے تھے اور ایک نابینا شخص بھی کھڑا تھا۔ لوگ سوال کرتے جا رہے ہیں، آپ کسی کو کچھ دیتے جا رہے ہیں۔ نابینا شخص کو کسی نے کہا کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، ان سے دعا کرواؤ اپنے لیے۔ تو اس نے آپ کا دامن پکڑ کر عرض کی، حضور مجھے یہ خیرات نہیں چاہیے جو آپ سب کو دے رہے ہیں، میری بینائی واپس آ جائے تو کیا کہنے۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی داڑھی شریف کو پیش کر کے کہتے ہیں، یا اللہ اس نے ایک تیرے بندے پر اعتماد کر کے دعا کے لیے کہا، پروردگار عالم میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور اسے بینائی واپس عطا فرما۔ ابھی آپ کے ہاتھ یوں نہیں آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی واپس کر دی تھی۔ اقبال کہتا ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، کوشش کریں اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں، جوانی کو پاک کریں۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جس نے جوانی کے اندر رب سے لو لگا لی اس کا بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا۔ اور جب یہی پاکیزہ زندگی حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نصیب ہوتی ہے تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک خاتون اپنا بیٹا لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے لیکن یہ گنگا ہے، اس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں۔ تو آپ فرما سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے تو جاؤ رب سے کہو، اللہ کے بندے تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اصل میں وہ حضرت فیلسوف مشرق کا بڑا زرعی دور تھا کہ جس میں یہ جملے گونجتے تھے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی، اور نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ آپ نے اس بچے کی طرف پاکیزہ دل سے نظر کی
اور اس سے پنجابی میں پوچھا ویلیا تو کیوں نہیں بولتا؟ تو بچہ تڑپ کر کہنے لگا حضور آج تک کسی نے بلایا ہی نہیں، تسی بلایا اسی بول بیٹھے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ حضور فیض عالم حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک استاذ ہیں، ان کا اسم شریف ہے حضرت ابو القاسم، جنہوں نے تصوف پر مایہ ناز اور یادگار کتاب لکھی جسے رسالہ قشیریہ کے نام سے پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ تو ایک سلطان بادشاہ گزرا ہے، سلطان تغرل، اس کے وزیر بڑے اچھے تھے، اللہ والوں سے محبت کرتے تھے، ان کا نام تھا ابو منصور۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت ابو القاسم صاحب رسالہ قشیریہ اور حضرت ابو سعید رحمہم اللہ تعالی سے درخواست کی کہ حضور میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں جب مر جاؤں اور مجھے دفنا دیا جائے تو جب تک آپ کی برکت سے میں قبر کے سوالات کے جوابات نہ دے دوں تو آپ میری قبر سے واپس تشریف نہ لے جائیے گا۔ دونوں بزرگوں نے درخواست قبول کی۔ آپ کو یعنی وزیر ایسے تھے جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں۔ آج وزیر اللہ والوں کے خلاف بھونکتے ہیں، علماء کے خلاف بھونکتے ہیں، چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وزیر خائن ہوں گے، خیانتیں کریں گے۔ خیر سدا بادشاہی رب دی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اسلام مغلوب ہونے کے لیے آیا ہی نہیں، اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے بیٹھ کے، ابھی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، آپ اٹھ کر واپس تشریف لے گئے۔ تو حضرت ابو القاسم جو حضور داتا صاحب کے استاذ گرامی ہیں، وہ کہنے لگے کدھر جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے تو دیکھو تو صحیح سرانے کون بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں جی، نکیرین بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ تو ناظرین محتشم، پاکیزہ زندگی کے حصول کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے۔ اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھیں گے تو وہ آپ کے دل کو دھو ڈالیں گے، آپ کے من کو عشق رسالت کے نور سے منور کر دیں گے۔ اور صحیح العقیدہ علماء کی خدمت میں بیٹھیں، ہر ایک کو مت سنیں۔ انشاءاللہ عز و جل جب علماء، صوفیاء اور فقراء کی بزم آپ اختیار کریں گے تو آپ کی زندگی بھی پاکیزہ ہو جائے گی۔ اور وہ پاک زندگی جس کے بارے میں رب کہتا ہے سورہ نحل میں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر جسے ہم ستھری زندگی دے دیں تو وہ مرنے کے بعد بھی زمانے پہ حکومت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طفیل ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔